ہمیں یہ موقع دیکھنا پڑے گا۔ ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ جب ہمارے جسم سے روح جدا ہو جائے گی ہمیں تختے پر لٹا دیا جائے گا، اور وہ تختہ جس پہ ہم ابھی زندہ ہیں تو کبھی اس پہ لیٹنا تو کیا بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، یعنی اس تختے کو دیکھا جائے تو اس تختے پہ ہمارے جسم کو لٹایا جائے گا۔ وہ تختہ چاہے بندہ امیر ہو، غریب ہو، پنڈ کا چودھری ہو، اس نے بھی اس تختے پہ لیٹنا ہے، اور تختے پہ لٹا کر غسل دیا جائے گا۔ بندہ دیکھ رہا ہوگا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اس کے بعد بندہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے گھر والے، میرے رشتہ داروں نے مجھے چارپائی پہ جب وہ لٹا کر اب قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اب قبرستان کی طرف جا کے تدفین کر رہے ہوں گے۔ یہ مردہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے اوپر مٹی کو ڈالا جا رہا ہے، اور پھر جب رشتہ دار، عزیز رشتہ دار تدفین کرنے کے بعد، قبر بنانے کے بعد واپس آ رہے ہوں گے تو یہ مردہ ان کے قدموں کی آواز کو بھی سن رہا ہوگا۔ ہم سن رہے ہوں گے کہ ہمارے عزیز جو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اب تنہائی میں ہوں گے، قبر کی تنہائی ہوگی، دل ڈوب رہا ہوگا، لیکن کیا ہوگا، ادھر سے قبر کو چیرتے ہوئے، قبر کے اندر ہے نا اس زمین کو چیرتے ہوئے بڑے بڑے خوفناک شکل والے فرشتے آئیں گے، جن کے دانت اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ دانتوں سے زمین کو چیریں گے، اور ان کے بال اتنے لمبے کہ وہ زمین تک جا رہے ہوں گے، ان کی آنکھوں سے جو آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اتنے خوفناک ہیبت ناک فرشتے آئیں گے، اور آ کر جو ہے مردے کو جھڑک کر اٹھائیں گے، یعنی آرام سے بڑے سخت لہجے میں اس مردے کو اٹھائیں گے۔ جب ہم لیٹے ہوں گے قبر میں تو آ کر اٹھائیں گے، اور پھر اگر جو ہے وہ بندہ گناہ کرنے والا ہوا، نمازوں کو قضا کرنے والا ہوا، روزے چھوڑنے والا ہوا، مسلمانوں کے دل کو دکھانے والا ہوا، رشوت لینے والا ہوا، سود لینے والا ہوا، اور جھوٹ بولنے والا ہوا، غیبت کرنے والا ہوا، مسجد کے اندر ہنسنے والا، مسجد کے آداب کو خاطر میں نہ رکھنے والا، طرح طرح کے گناہ کرنے والا ہوا، اور ان گناہوں کے سبب اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہو گیا، کہیں اللہ ناراض ہو گیا، اس کے مصطفیٰ اٹھ گئے اور اس بندے کا ایمان برباد ہو گیا، تو فرشتے جب اس سے سوال کریں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا رب کو تو پہچانا ہی نہیں تھا، ساری زندگی گزاری ہے دنیا کے لیے، دنیا کے مال کے پیچھے، بس جوان ہونا ہے، جوانی کے بعد مال کمانا ہے، مکان بنانا ہے، شادی کرنی ہے، اور پھر قبر میں آ جانا ہے، رب کی تو یاد کیا ہی نہیں تھا۔ تو وہ مردہ جس کا ایمان برباد ہو چکا ہوگا ان گناہوں کے سبب، وہ کہے گا ہے ہاتھا لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اب دوسرا سوال کیا جائے گا کہ ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ پہلا سوال من رب کا، رب کون ہے؟ ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب دین کو اس نے کب پہچانا تھا؟ دین کے لیے اس نے وقت اپنی زندگی میں کب نکالا تھا؟ اس نے اپنے وقت کا ایک شیڈیول یہ بنایا ہوا تھا، اتنے وقت اس ٹائم پہ سونا ہے، اس ٹائم پہ اٹھنا ہے، اس ٹائم پہ کام پہ جانا ہے، اس ٹائم پہ میں نے پارٹی پہ جانا ہے، اس ٹائم پہ میں نے فلاں فلم دیکھنی ہے، اس ٹائم پہ فلاں حرام کام کرنا ہے، اس وقت پھر سو جانا ہے۔ اب دین کا تو پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ بندہ جس کا ایمان برباد ہو چکا ہوگا وہ کہے گا ہے ہاتھا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اب پھر ایک صورت دکھائی جائے گی، وہ صورت کیسی ہوگی؟ ان کی صورت جو ہے وہ نورانی ہوگی، چہرے پہ داڑھی مبارک ہوگی، سر پہ زلفیں ہوں گی، سر پہ امامہ ہوگا۔ جب صورت دکھا کر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے مردے بتا یہ جو تمہیں شکل دکھائی جا رہی ہے یہ کن کی شکل ہے؟ اب وہ بندہ جس کو داڑھی سے تو نفرت تھی، یعنی کسی بھی فنکشن میں جانا ہوتا تھا، شادی میں جانا ہوتا تھا، عید آ جاتی تھی، وہ تو فریش جو ہے وہ اس طرح لگاتا تھا اور داڑھی کو دور کرتا تھا، گویا کہ وہ داڑھی جو ہے ایسا سمجھتا تھا کہ یہ داڑھی جو ہے یہ میری شکل کی جو خوبصورتی ہے اس کو خراب کر رہی ہے، تو جو اس سے نفرت کرتا تھا۔ لیکن ادھر ان کی تو داڑھی مبارک ہے، وہ تو چمک رہی ہے، ادھر زلفیں ہیں، ادھر تو زلفوں سے نفرت تھی، ادھر امامہ ہے، ادھر تو ٹوپی پہننے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اب یہ بندہ جس کا ایمان برباد ہو چکا ہوگا یہ کہے گا ہے ہاتھا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اب جب فرشتے تین سوال کر لیں گے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی، وہ بندہ جس نے سوالوں کے جواب نہیں دیے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، اور پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی، اس کے بدن میں جو اس کے بدن کا جو لباس ہوگا وہ آگ کا لباس کر دیا جائے گا، اس کا بچھونا جو ہوگا جہاں پہ وہ لیٹا ہوگا اس کو آگ میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور جہنم کی گرمی، جہنم کی بدبو اس مردے کو پہنچے گی، پھر بچھو اور سانپ آئیں گے جو اس مردے پر مسلط کر دیے جائیں گے، جو اس کو عذاب دیں گے۔ اب اس کے بعد وہ بندہ جس کو نمازوں سے بڑی محبت تھی،
جس کو روزوں سے بڑی محبت تھی، جو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک داڑھی کو سجائے ہوئے تھا، جو دین اسلام کا شہدا تھا، جس نے اپنی زندگی میں اپنی نگاہوں سے فلمیں نہیں دیکھی، ڈرامے نہیں دیکھے، جس نے مسلمانوں کے دلوں کو نہیں دکھایا، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اپنا مال جو ہے کسی عالم کو بتا کر کے اتنا اتنا مال ہے، اپنی زکوٰۃ کا پوچھا اور زکوٰۃ نکال دی۔ اب وہ بندہ ہوگا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے جو ہے اگر گناہ ہو بھی گیا تو اللہ سے معافی مانگ لی۔ اب یہ نیک بندہ جب قبر میں آئے گا، سوال کریں گے فرشتے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کریں گے ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین ہی کے لیے تو زندگی گزاری ہے، یہ دین ہی تو تھا کہ میں اپنی دکان بند کر کے بھی نماز کے لیے آ جایا کرتا تھا، میں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر بھی ادھر سے مؤذن کی آواز آتی تھی میں مسجد میں آ جایا کرتا تھا، دین ہی کے لیے تو میں نے زندگی گزاری، میں دین ہی کے لیے تو شادی تھی، لوگوں نے کہا کہ اس کے گھر میں فوتگی تو نہیں کہ ڈول باجے نہیں بجا رہا، لیکن میں نے لوگوں کے تانوں کو سنا، لیکن دین پر عمل کیا، شریعت پر عمل کیا، ڈھول باجے نہیں بجائے، میں نے اپنی نگاہوں سے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے، میں نے اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں نکالی، کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اب وہ نیک بندہ جو ہوگا جب وہ بتائے گا دین یا اسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ اب فرشتے تیسرا سوال جب نبی پاک علیہ السلام کی صورت دکھائیں گے، نورانی صورت جب مردے کو دکھائیں گے، پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اب یہ بندہ یہ تو ساری زندگی حضور کی یاد میں رہا، حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا رہا، حضور علیہ السلام کا نام سن کر یہ چوم جایا کرتا تھا اور محبت کے ساتھ انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا، یہ کہے گا یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے مولا ہیں، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرا تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اس بندے کی حالت تو یہ ہوگی، یہ زمانے میں رہا، حضور کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، وہ کام جو حضور کو پسند نہیں اس بندے نے اپنی زندگی سے دور کر دیا۔ اب جب یہ بندہ جو ہے یہ سوالوں کے جواب دے لے گا، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر لے گا، تو اب اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی، جب جہنم کی کھڑکی کھلے گی فوراً بند ہو جائے گی، پھر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، اس کے بدن کو جو ہے وہ لباس کو، بدن کو نور سے تبدیل کر دیا جائے گا، لباس جو کفن ہوگا وہ جنتی کفن ہے، بچھونا جو ہے وہ جنتی بچھونا ہے، قبر اوپر سے تو اتنی ہوگی لیکن اندر سے فرمایا کہ تا حد نگاہ کشادہ کر دی جائے گی، جتنی بندے کی نگاہ ہے اتنی قبر کشادہ ہے، جنت کا باغ بن گیا قبر، اور فرمایا جائے گا مردے اگر تو ان سوالوں کے جوابات نہ دیتا تو تیرے لیے وہ جہنم کی کھڑکی تھی، لیکن تو نے اب جب سوالوں کے جوابات دے دیے اس لیے تیرے لیے اب یہ جنت کی کھڑکی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ابھی رمضان المبارک کی گھڑیاں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم رمضان کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، کوئی پتہ نہیں ہے کب یہ جو ہے سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے اور ہماری یہ جو ہم قبر کے اوپر اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں اپنی زمین کے اوپر اور گناہوں پر بڑا جو ہے وہ کہہ لیں دلیری کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، یہ ساری دلیری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ بندہ جو جان بوجھ کے ایک نماز قضا کرتا ہے، نماز ہمیشہ پڑھنا ہی نہ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا، فرمایا وہ بندہ جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، فرمایا اللہ اس کا جہنم کے اس دروازے پہ نام لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کے اس دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ فرمایا کہ وہ بندہ جو جان بوجھ کے ایک بلا اجازت شرعی، مریض بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، روزہ رمضان کا قضا کر دیتا ہے، بعد میں ایک زمانے کے روزے بھی رکھ لے تو اس روزے کی جو ہے وہ پورا اس کا جو اجر ہے وہ نہیں پا سکے گا۔ میں کہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنت، یہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے، ایک مٹھی سے کٹانا یا بالکل ہی کٹوا دینا یہ حرام ہے، یعنی حرام کا گناہ، حرام بہت بڑا گناہ، گناہ کبیرہ سے کہا کہ حرام ہے، فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ اس کے بعد ایک ہی روایت آپ کو سناتا ہوں، مکاشفۃ القلوب میں فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے گئی وادی ہے، اس کے اندر ایک کنواں ہے، فرمایا کہ پورا جہنم جب بجھنے پر آتا ہے، جہنم کی آگ جب بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھولتا ہے، اس کنویں کا منہ جب کھولتا ہے تو اس کی آگ اتنی نکلتی ہے کہ جہنم دوبارہ بھڑکنا شروع ہو جاتا ہے،
یعنی کتنا وہ سخت کنواں ہے۔ فرمایا اس کنویں کے اندر کنور بندے جائیں گے۔ یہ جو کنواں جہنم کا سب سے مطلب کہہ لیں کہ بہت بڑا عذاب ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم بھی ابلنے لگتا ہے، جہنم دوبارہ جو ہے وہ چلنے لگتا ہے۔ فرمایا اس کے اندر بے نمازی، اس کے اندر شراب پینے والے، اس کے اندر سود خور، سود کھانے والے، اس کے اندر ماں باپ کو تکلیف دینے والے، اس کے اندر یہ لوگ جائیں گے۔ آج نیت کریں، ابھی سانسوں کی مالا جاری ہے، داڑھی سجا لیں اپنے چہروں پہ، اللہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے، اور اسی طرح نمازوں کی اگر کوئی سستی ہو جاتی ہے تو نمازوں کی پابندی کر لیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ ابھی تک نہیں دی تو زکوٰۃ نکال کے اللہ کی راہ میں دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اپنی قبر کی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔